السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ واقعہ عبرتناک ہے اور انسان کو اس واقعے سے سبق لینی چاہیے۔ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں 3 شخص کے بارے میں ہے جو کہیں روانہ ہوئے تھے، مگر کسی مصیبت میں پھنس جانے کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ یہ واقعہ عبرت کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم سے پہلے 3 آدمی روانہ ہوئے، راستے میں شام ہو گئی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب اس میں داخل ہوئے تو ایک پتھر گر پڑا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا، اس پتھر سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی عمل کی یاد دلاتے ہوئے پکارو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں چارے کی فکر میں دور تک چلا گیا، راستے میں مجھ کو شام ہو گئی۔ جب گھر پلٹا تو ان کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے برا سمجھا کہ ان کو بے آرام کر دوں یا ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی اور بچے میرے پاؤں پر لوٹ رہے تھے۔ میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہم سے دور کر۔ پس پتھر تھوڑا ہٹ گیا۔ اسی طرح دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھ کو بہت محبوب تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو اتنا چاہتا کہ جتنا کسی مرد کو عورت سے محبت ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ قحط سے پریشان ہو کر وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھ سے تخلیہ میں ملے۔ وہ راضی ہو گئی۔ جب میں نے ارادہ کیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور ناحق میری عزت نہ لے۔ میں یہ سن کر باز رہا، حالانکہ وہ مجھے بہت محبوب تھی۔ پھر میں نے اس سے روپیہ بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خواہش میں کیا تو ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما۔ تو پتھر کھسک گیا مگر اتنا کہ نکل نہ سکے۔ اسی طرح تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدور کام کے لیے بلائے اور ان کو پوری مزدوری دی، سوائے ایک آدمی کے کہ وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی، کچھ عرصے میں تجارت خوب نفع لائی۔ ایک دن وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، اونٹ، گائے، بکری، غلام، سب تمہارے ہیں اور تمہاری مزدوری سے ہیں۔ اس نے کہا، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے۔
تو وہ سب لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میری بات تجھے پسند آئی ہو تو ہم کو اس تنگی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور سب باہر نکل آئے۔ محترم بزرگوں، اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ انسان اگر کسی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو زندگی میں جو بھی کام اللہ کے لیے کیا ہو صحیح معنی میں یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرے۔ انشاءاللہ جو اللہ اس 3 شخص کو مصیبت کے وقت میں اس کی مصیبت سے نجات عطا فرمایا، وہی اللہ اس انسان کو بھی جو مصیبت میں پھنس جائے یا گرفتار ہو جائے پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس شخص کو اس کے مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے انسان کو جو بھی کام کرنی چاہیے اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دنیا کے لیے یا دنیا والوں کے لیے یا دکھاوے کے لیے کرنے سے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر کام اپنی رضا کے لیے اور خالص اللہ اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔